الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھیں سارے صاحبان مل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی الذات وعظیم الصفات خالق الارض والسماوات فالق الحب والنوات اہل الکبریاء والجبروت حی الذی لا ینام ولا یموت نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا مثل له ولا مثال له احدا صمدا فردا فريدا ازليا ابديا دهريا دائموريا لا اول له ولا آخر له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمدا اللہم صلی علی محمد عربیاً ہاشمياً کرشیا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون مطلعاً علی الغیوب عالم ما کان وما یکون الصلاة والسلام علیہ وعلى عطرت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ابتداء الوقت إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات وغالب خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ مائدہ کی 5ویں آیت ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا۔ من یکفر بالایمان، یکفر یعنی کفر کیا۔ کفر کا معنی انکار کرنا بھی ہے، نہ ماننا بھی ہے، چھوڑ دینا بھی ہے۔ یہ کفر کا معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کو نہ مانا، ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان کا انکار کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن خسارے میں ہو۔ فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اعمال ضائع ہو گئے، جتنا بھی عمل کر لے، کعبے میں مر جائے، یعنی حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، کعبے کا طواف کرتا ہوا مر جائے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے، اگر ایمان کا انکار کیا ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ اب وقت زیادہ نہیں ہے، تشریحات کا میں قرآن سے پڑھتا ہوں، قرآن ضروری ہے، قرآن پڑھنا چاہیے اور سننے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی آیت کی تلاوت اپنے بیان سے پہلے اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ سننے والے یہ معلوم کر لیں، معلوم ہو جائے ان کو کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ مذہب شیعہ کا ہر شے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور قرآن کے بغیر
اور معصوم کے فرمان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس میں نے آیت پڑھی، اور میں پڑھنا تو ڈھیر سارا چاہتا تھا مگر پڑھنے والے ڈھیر سارے ہیں، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ بالکل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امامہ ابا اقبا والے آ گئے ہیں، یہ تو پڑھیں گے گھنٹہ۔ نہیں، گھنٹہ نہیں پڑھوں گا، 15 منٹ پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ مجھے احساس ہے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں صاحبہ۔ میں سارے بچے بیٹھے ہوئے تو بابا کی انتظار کرتے ہوئے بابا کو بھی کہنا بابا بس کر، بابا بس کر، ایسے نہ ہونا جائے نا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، مولا سلامت رکھے۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے سارے۔ ایمان کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کو، یعنی ایمان نام ہے علی ابن ابی طالب کا، مولا علی کا نام ہے ایمان۔ قرآن میں جو مولا علی کے نام ہے، علی بھی ہے قرآن میں، نام علی بھی قرآن میں ہے، اور مولا علی کے جتنے نام قرآن میں ہیں ان میں ایک آذان بھی ہے، یعنی آذان بھی علی ہے، ایک مؤذن بھی ہے، مؤذن بھی علی ہے۔ یعنی آذان بھی علی ہے، مؤذن بھی علی ہے، صلاۃ بھی علی ہے، اور صلاۃ کا پڑھنے والا بھی علی ہے۔ قرآن میں جتنے نام ہیں مولا علی علیہ السلام کے، یہ نام سارے مولا علی علیہ السلام کے ہیں۔ قرآن میں صلاۃ جہاں بھی پڑھیں گے نام علی کا، علی کا مطلب صلاۃ ہے، علی کا معنی آذان ہے، آذان کا معنی علی ہے، صلاۃ کا معنی علی ہے۔ خدا کی قسم میں آیتیں پڑھنی شروع کروں تو بہت ساری آیتیں ہیں، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ایک آیت، صرف ایک آیت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، ویل جہنم کی وادی کا نام۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ کون سے نمازی جن کے لیے جہنم ہے؟ فرمایا ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں نماز کو بھول جاتے ہیں۔ صلاۃ کو بھول جاتے ہیں۔ زیادہ تو پڑھنا نہیں، زیادہ تو پڑھنا نہیں ہے نا، تفصیل تشریح، یعنی آیت ہی کافی ہے، ایک ہی آیت کافی ہے۔ ویل للمصلین، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں بھول جاتے ہیں۔ سلمان فارسی 350 سال عمر ہے، سلمان فارسی بوڑھا بندہ مولا علی کے پاس آ گیا، یا علی یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں بھول جاتے ہیں۔ مولا میں تو بھول جاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں رہتا کتنی رکعت پڑھی ہے، یاد نہیں رہتا رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یاد نہیں رہتا سجدہ کیا ہے یا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ بھولنے والا، نماز میں بھولنے والا جہنمی ہے۔ فرمایا نہیں سلمان، یہ نہیں ہے۔ مولا پھر کیا ہے؟ فرمایا آیت پڑھو۔ سلمان نے آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں نماز کو بھول جاتے ہیں۔ سلمان یہ نماز کا بھولنا، رکعت کا بھولنا نہیں ہے، یہ ذکر کا بھولنا نہیں ہے، نماز میں نماز کو بھول جاتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے سلمان
انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی صلاۃ ہوں۔ جو نماز میں مجھے بھول گیا وہ نماز سمیت جہنم میں۔ علی کی ولایت کو معمولی نہ سمجھنا، علی کی ولایت کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ علی کی ولایت ہی اصل ہے۔ کسی نبی نے بھی اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، اللہ نے اسے نبوت عطا نہیں کی ہے۔ اور جس نے تھوڑی سی وقت نہیں ہے نا آیتیں پڑھنے کا، جس نے علی کی ولایت کے اقرار میں تھوڑی سی دیر کی، اللہ نے اسے سزا دے دی ہے۔ اب پڑھے لکھے بیٹھے ہو یار، سارے پڑھے لکھے ہو، نبیوں کو سزا کیوں ملی ہے؟ کس بات سے ملی ہے؟ ترک اولا تھا، یہ نہ کرتا، یہی نہ کرتا کہ علی کی ولایت پیش کی گئی، کہا گیا کہ بس مجھے وہ دکھایا جائے جس کی یہ ولایت ہے۔ بھائی اتنی دیر ہوئی، اللہ نے کہا مچھلی نگل لے اس کو۔ نبی کو مچھلی نگل گئی۔ یونس پیغمبر مچھلی کے شکم میں 3 دن 19 دن 29 دن 39 دن جتنی بھی روایتیں ہیں، 3 دن کم سے کم ہے، 3 دن مچھلی کے شکم میں رہے سزا کے طور پر۔ علی کی ولایت کے اقرار میں دیر کر دی، دیر، لفظ سمجھنا، آیت بھی سمجھنا، دیر کر دی۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد مچھلی کے شکم میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پالنے والے تیری ذات پاک ہے، میں نے علی کی ولایت کے اقرار میں دیر کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا۔ بھائی اقرار میں تھوڑی سی دیر کرے، نبی کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اور جو بالکل انکار کر دے، جو انکار کر دے، کہے اپنے آپ کو علی کا شیعہ، اور کہے میں نماز میں علی کی ولایت نہیں پڑھتا۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑے سے ہلکے ہو گئے، یعنی میں علی کا شیعہ ہوں، تو کس کا شیعہ؟ علی کا شیعہ۔ علی کا شیعہ ہے تو نماز میں علی کا نام تجھے چبھتا ہے، وہ علی کا شیعہ ہے، تو 2 رکعت کو علی سے اچھا سمجھ رہا ہے۔ کمال ہے، 2 رکعت نماز رہتا ہے، 2 رکعت نماز جس میں تجھے خیال آیا ہے اپنے گھر کا، تجھے اپنے گھر کے سودوں کا شیطانی خیال آیا ہے، کتنے سارے خیال آگئے نماز میں، تو علی سے اسے افضل سمجھ رہا ہے۔ وہی علی تو ہے جو تیری نماز میں وزن پیدا کرے گا، جب قیامت کے دن تولا جائے گا تو علی کی ولایت کا وزن ہوگا۔ اچھا بس میں زیادہ دیر نہ کوئی آیتیں ڈھیر ساری نہ پڑھنی شروع کر دوں، کمپیوٹر میرا کھل گیا ہے مگر میں بند کر دے رہا ہوں، میں بند کر رہا ہوں کمپیوٹر کو۔ بس یہی ہے کہ جس نبی نے علی کی ولایت کے اقرار میں یا اعلان میں دیر کیا، اللہ نے اس کی نبوت ختم کر دی۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اپنے نبی کی بات کر لو، ہمارا نبی، نبیوں کا نبی، سید الانبیاء، سلطان الانبیاء، سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے نبی اس پر ایمان نہ لائیں،
قرآن کی آیت ہے تو وہ نبی نہیں رہتے. اب وقت نہیں ہے نا. آیت اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سارے نبیوں سے اقرار لیا تمہارے پاس ایک نبی آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا. ثم جاءکم رسول, تمہارے پاس قرآن ہے, نبی آئے گا, پیدا نہیں ہوگا, آئے گا. کہ وہ پیدا ہوگا, نہیں پیدا نہیں, پیدا ہو چکا ہے, آئے گا. جاءکم رسول, ایک رسول آئے گا, تم نے اس پر ایمان لانا ہے. اقرار, تم اقرار کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, یہ بوجھ اٹھاتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا, کہاں ہم اقرار کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا, تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں تم سب کا گواہ بن جاتا ہوں. سارے نبی ہمارے نبی پر ایمان نہ لائیں تو اللہ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ نبی نہیں رہے گا, فاسق بن جائے گا. نبوت ختم, فاسق ہو گیا. اگر انکار کر دے تو فاسق ہو گیا. جس نبی کی نبوت سے, جس نبی کی نبوت کے اقرار کے بغیر نبیوں کی نبوتیں ختم ہوتی ہیں, اسی نبی کو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے محمد, اگر تو نے آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری رسالت بھی گئی. یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا فما بلغت رسالت, تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. نہیں, کوئی کام نہیں کیا, سارے کام کیے ہیں, سارے کام کیے ہیں. ہاں, کوئی کام نہیں کیا, کام کی بات ہی نہیں ہے. فما بلغت رسالت, اگر تو نے آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا, فما بلغت رسالت, تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. یہ رسالت ہو ہے, رسالت ہو, اللہ کی رسالت, رسالت اللہ کی ہے, میں ولایت بھی اللہ کی ہے. یار کوئی سمجھنے کی بات ہے, میں پڑھنے اب آیتیں پڑھوں اتنی ساری. پیغمبر نے کہا ہے نا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ, ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ, حبہ عبادت اللہ, ذکرہ ذکر اللہ. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے, اس کی محبت اللہ کی عبادت ہے, اس کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. جب اللہ کا ذکر ہے تو کون روک سکتا ہے اللہ کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر سے. نماز میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ نماز کہاں کی ہے؟ ذکر. یار یہ اب کی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا تھا موسیٰ آقم الصلاۃ لذکری, صلاۃ قائم کر میرے ذکر کے لیے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی. میں نماز پڑھتا ہی اس لیے ہوں کہ اللہ کے سامنے علی کی ولایت کا اقرار کروں. بس علی کی ولایت کمال ہے. میں نے علی کی ولایت پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, علی کی ولایت پر, اور اس پر پھر میں نے کتاب بھی لکھی ہے, کتاب شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت. کوئی بھی, میں نے محمد حسن ڈھکو مرحوم مر گئے,
ان کو میں نے کتاب پیش کی تھی، میں نے کہا جی یہ 10 آیتیں ہیں، 16 حدیث قدسیہ ہے، 110 معصوم کے فرمان ہیں، ایک حوالہ غلط ثابت کرو، ایک حوالہ غلط ثابت کرو، میں تمہاری تقلید نہیں، میں تمہاری بیعت کر لوں گا۔ ہاں، اور اگر نہ کر سکو تو پھر تمہیں تو اللہ نے علی کی ولایت نصیب نہیں کی، مومنوں کو تو نہ روکو نا علی کی ولایت۔ ہاں، مر گیا علی کی ولایت کو غلط ثابت نہیں کر سکا، شہادت ولایت علی کا جواب نہیں دے سکا، مر گیا۔ نجف میں ایک حافظ بشیر ہے، حافظ بشیر، اس کو یہ کتاب پیش کی، پاکستانی مجتہد حافظ بشیر حسین، نجف میں شیخ بشیر، اس کے سامنے یہ کتاب میں نے خود پیش کی ہے۔ دیکھ کر مجھے کہتے ہیں مجھے پڑھانے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، پڑھانے نہیں آیا، میں ایسے بات کر رہا ہوں، ولایت علی کے لوگ پوچھتے ہیں تیرے منہ سے جھاگ نکلنے جاتی ہے، غصے میں۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ دیکھو خدا کا واسطہ ہے، یہ میرے پاس ہے کتاب، اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب تھی، اس وقت تھی، میں نے ان کو دکھائی، علامہ مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی کی کتاب، وہ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 31 پر انہوں نے لکھا ہے علی کی ولایت نماز میں۔ آگے ہو پڑھ سو، ہاں پڑھائے میں ختم، سارے پڑھسن، یہ سارے پڑھسن انشاءاللہ، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی زبانوں میں اثر عطا فرمائے۔ میں بس ختم کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ اس کے سامنے اب بھی اگر کوئی شخص جائے نجف زیارت کے لیے تو حافظ بشیر کو جا کر ملے، حافظ بشیر پاکستانی باٹا پور کا مجتہد، وہ اگر کوئی اس کو ملے جا کر تو اس کو میرا نام لے دو اس کے سامنے، اور پھر اس کی حالت دیکھو کیا ہوتی ہے۔ ہاں، حالت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کہ ملتان میں ایک مولوی ہے، اس نے علی کی ولایت فی تشہد شروع کر دیا ہے۔ وہ میں نے شروع نہیں کی، تم نے ختم کی ہے۔ ہاں، خدا کی قسم رسول کی نماز میں علی کی ولایت ہے۔ میرے پاس آؤ جامعہ صاحب الزمان میں تمہیں تفسیریں دکھاتا ہوں کہ نماز، رسول کی نماز میں علی کی ولایت نہ ثابت کروں تو میں مولوی نہیں ہوں، سید نہیں ہوں، اور اگر ثابت کر دوں تو پھر حیا کرو، سارے پڑھا کرو، ہاں ثابت ہو جائے، پڑھنی ہے بس سارا کچھ۔ بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ۔ اچھا، رسالت کیا ہے؟ وہ جی اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ہائے کس طرح متوجہ کر دیا مجھے۔ اللہ نے کہا میرے رسول فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، یعنی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، تو نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی، تو ایک دم سمجھنا یار، عقل مند بیٹھے ہو سارے، علی کی ولایت ہی محمد کی رسالت ہے۔
ہاں ایک رسول اللہ نے کوئی حج نہیں کیا، کوئی حج نہیں، یہی ایک حج کیا ہے، ایک حج کیا ہے۔ یہ حج بھی اس لیے کیوں، رسول کو کیا ضرورت ہے وہ ابراہیم کی تاسی کرتا پھرے، ہاجرہ کی تاسی کرتا پھرے، ہاجرہ کی طرح بھاگتا پھرے، رسول کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ساروں کا نبی ہے، سب کا نبی یہی ہے۔ اللہ نے یہ حج کروایا کہ اب تیرے آخری زندگی کا ٹائم ہے تو حج کر، اور کس لیے حج کر؟ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے حج کر۔ تو حج کرے گا، سارے مسلمان جہاں ہوں گے وہ تیرے ساتھ حج کرنے کے لیے آئیں گے، جتنے مسلمان جمع ہوں گے، جہاں جہاں سے مسلمان آئیں گے۔ اس حج کا مقصد یہ ہے کہ واپسی پر تو ان کو اکٹھا کر کے بتا دینا کہ علی کی ولایت واجب ہے۔ بہرحال بس میں ختم کر رہا ہوں، باقی اگر کسی نے حوالے دیکھنے ہو میری کتاب موجود ہے۔ کتاب ہے؟ ہاں کتاب ہے، جس نے لینی ہو وہ لے لے۔ 300 روپے ہدیہ ہے اس کا، اس کے کاغذوں کا، چھپنے کا کاغذوں کا جو جاتا ہے وہی ہے، 300 روپے ہدیہ ہے۔ اور اس میں سے کوئی بھی، اب بھی چیلنج ہے میرا، کوئی بھی اس میں سے ایک حوالہ غلط ثابت کر دے۔ اس میں ایک حوالہ ہے چوتھے آسمان کے فرشتے کا، کلکائیل اس کا نام ہے۔ اس نے آذان دی ہے رسول اللہ کے سامنے، او معراج پر، 7ویں آسمان سے آیا تھا رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے اور اعلان کرنے، اذان کا اس کو حکم ہوا، اس نے علی کی ولایت کے ساتھ اذان دی۔ یہ حوالہ اس میں موجود ہے، حوالہ موجود ہے اس میں۔ یہ حوالہ سورہ میانی ملتان سے، انہوں نے کہا یہ حوالہ کہاں سے لیا ہے، ثابت کرو۔ میں نے ثابت کیا، میں نے انٹرنیٹ سے وہ کتاب نکالی اور کتاب کی پرنٹ نکال کے اس میں لکھا ہوا وہ سارا میں نے بھجوایا۔ میں نے کہا یہ لو، اب بھی میرا چیلنج ہے، اگر کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کرے اسے 1,00,000 روپے انعام بھی دوں گا، اس کی بیعت بھی کروں گا۔ شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت۔ بس ختم کیا میں نے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے ولایت علی پر۔ ہمارا نبی بھی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا تو نبی نہیں تھا۔ ہائے یار، کیا میں اور کیا پڑھوں، بس پڑھ گیا ہوں، ختم۔ ہاں علی کی ولایت اور سب کچھ علی کی ولایت۔ علی کی ولایت کے لیے نبی آئے، علی کی ولایت کے لیے سب کچھ آئی، علی کی ولایت کے لیے کربلا کی جنگ ہوئی، علی کی ولایت کے لیے۔ خدا گواہ ہے، مارنے والے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، سارے پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھتے تھے، سارے پڑھتے تھے۔ 72 تھے جو علی ولی اللہ پڑھتے تھے۔ ان حرامزادوں نے ان 72 کو مار دیا۔ خدا کی قسم، جب مار کر چلے گئے، شام غریبہ تھی، ایک ظالم کہتا ہے میں چھپ گیا تھا وہاں، رک گیا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں گیا، رک گیا۔ 11 محرم کی جب رات آئی ہے، مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا ہے، تو میدان سے اذان کی آواز آئی ہے، میدان سے اذان کی آواز آئی ہے۔ میں نے کہا یہاں تو لاشیں پڑے ہیں، یہ اذان کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہا میں اٹھا اور اذان کی آواز کی طرف چلتا گیا۔ جب میں گیا تو اس لاشے پر پہنچا جو مظلوم کا کٹا ہوا گردن کا لاشا تھا، اس کٹی ہوئی گردن سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ کہتا جب میں پہنچا تو اس وقت یہ آواز تھی، اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ
مولا علی علیہ السلام کی ولایت، کربلا کی جنگ ولایت علی پر ہوئی ہے۔ بیویوں کی چادریں ولایت علی کے لیے لٹی ہیں، کربلا سے شام تک۔ بس ختم۔ ایک جملہ مجھے کہنے دو، اجازت چاہتا ہوں، بس کافی اتنا پڑھ لیا میں نے، اجازت ایک جملہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام ہیں، فرماتے بابا کی شہادت کے بعد 4 مقام ایسے آئے ہیں، اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ سن لیا آپ نے؟ 4 مقام ایسے تھے، اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ منہال نے پوچھا مولا کون کون سے؟ مولا فرماتے پہلا وہ مقام، اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ کہا مولا وہ کون سا مقام تھا؟ کہا جب شمر بغیر اجازت کے میری پھوپھی کے خیمے میں داخل ہو۔ شمر بغیر اجازت کے میری پھوپھی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ میں نے دیکھا اس نے نیزے سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔